ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت ہو تاکہ اس کو سراہا جائے، اور لڑکیاں خوبصورتی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں، مگر میں قدرتی طور پر بے حد خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوبصورتی مجھے کس مقام پر لے جائے گی اور مجھے اس کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر میں جانتی کہ زندگی میں آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں خود اپنے حسن کو برباد کر لیتی، تاکہ کبھی زندگی میں وہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو میں نے دیکھے تھے۔ میرا نام شگفتہ ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گھر سے تھا جہاں میرا وجود ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں کسی کے لیے اہم نہیں تھی کیونکہ میں ایک لڑکی تھی، اور ہمارے گھر کے غربت زدہ گھٹن بھرے ماحول میں ایک لڑکی کو سوائے بوجھ کے کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر جہاں پہلے سے 4 بیٹیاں موجود ہوں وہاں 5ویں بیٹی کی کیا قدر ہوگی، کیونکہ گھر میں تو کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ ایسے گھروں میں ہم جیسی بیٹیوں کا پیدا ہونا ہی گناہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو صرف بیٹوں کا لالچ ہوتا ہے جو بڑے ہو کر ان کا سہارا بن سکیں، اور میرے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے۔ ابا شہر کے متوسط طبقے کے ہوٹل میں پہلے صاف صفائی کا کام کرتے تھے، مگر آمدنی بہت کم تھی اور گھر میں کھانے والے بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر ابا نے بڑی مشکل سے کسی دوسرے ہوٹل میں بیرے کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ابا کو تنخواہ کے علاوہ ہوٹل پر آنے والے گاہکوں سے ٹپ بھی مل جاتی تھی، اور تنخواہ بھی پہلی نوکری سے کچھ بہتر تھی، اسی لیے ابا نے وہیں پر کام جاری رکھا۔ پہلے تو گھر میں دادا دادی کے علاوہ چچا بھی رہتے تھے۔ جب سب سے پہلے دادی کا انتقال ہوا، اس کے بعد چچا کو شادی کر کے دادا نے علیحدہ گھر میں رہنے کا کہہ دیا تاکہ ابا پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، کیونکہ ابا اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو بھی پال رہے تھے۔ چچا کے علیحدہ ہونے کے بعد اماں ابا کے گھر اور 2 بیٹیوں نے جنم لیا تو ابا کی کمر ٹوٹ گئی اور اماں کے سارے خواب بکھر گئے۔ حالانکہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو بوجھ کہا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات دادا نے ہی کی تھی کہ میرے 2 بیٹے تھے، آرام سے انہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر شادیاں کر کے ہم فارغ ہو گئے۔ مگر میرے بیٹے کے گھر تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، کل کو یہ سے سکون سے سانس بھی نہیں لینے دیں گی۔ دادا نے تو میرے ابا کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اپنی چھوٹی دونوں بیٹیوں کو کسی ایسے جوڑے کو دے دو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، مگر ابا نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ لیکن بعد میں تو ابا بھی سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر لی کہ اپنے باپ کی بات مان لیتے تو کچھ بوجھ کم ہو جاتا، لیکن اب وہ پچھتا رہے تھے، کیونکہ جب ان کے ہاں 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے۔ پھر باپ کے مرنے کے بعد جیسے تیسے 5 بیٹیوں کو پالنے لگے۔ چاچا اور چاچی نے تو اپنی ایسی الگ دنیا بسائی تھی کہ کبھی بھائی یا اس کی بیٹیوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پہل تو کسی غمی خوشی میں آ ہی جاتے تھے، لیکن اب تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اماں نے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ غیر اہم تھی۔ میرے ماں باپ پہلے سے 4 بیٹیوں سے پریشان تھے، اور بیٹے کی امید میں اماں نے مجھے جنم دیا، اور پھر مجھے گھر میں بڑی بہن کے حوالے کر کے خود کام پر جانے لگ گئیں۔ بڑی بہن اس وقت 11 سال کی تھی، وہ بڑی مشکل سے مجھے سنبھالتی تھی۔ ہم 5 بہنیں گھر میں ہی رہتی تھیں۔ میں تو بہت چھوٹی سی تھی، لیکن میری 4 بہنیں بھی اسکول پڑھنے نہیں جاتی تھیں۔ اماں اور ابا نے انہیں پڑھانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کے خیال میں بیٹے ہوتے تو انہیں پڑھا لکھا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے تو کل کو وہ ان کا سہارا بن جاتے، مگر بیٹیاں تو صرف بوجھ ہوتی ہیں۔ انہیں پڑھا لکھا کے اس قابل بھی بنایا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں، تب بھی وہ شادی کے بعد دوسروں کے گھر جا کے انہیں اپنی تعلیم اور نوکری سے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو پھر ماں باپ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں۔ یہ سارے نادر خیالات میرے ابا اور اماں کے تھے جو ساری زندگی نہیں بدلے۔ اماں نے گھر کے حالات کا رونا ہر جگہ پیٹنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ان پر ترس کھا کر مالی مدد کریں، مگر کون کب تک کسی کو پال سکتا ہے۔ ایسے ہی میں 6 سال کی ہو گئی اور میری سب سے بڑی بہن 17 سال کی ہو گئی تھی۔ گھر میں دال چاول اور چٹنی روٹی کے علاوہ کچھ بنتا ہی نہیں تھا۔ ہم بہنیں تو یہ سب کھا کھا کر تنگ آ گئیں۔ میری بڑی بہن جب 14 سال کی تھی تب سے وہ بھی اماں کے ساتھ کام پر جاتی تھی، اور اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی الگ بنگلے میں کام پر جانے لگیں۔ اماں کو تو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو اس طرح بنگلوں میں کام پر بھیجتی ہیں، انہیں تو بس پیسوں سے مطلب تھا۔ اب ان کی 3 بیٹیاں ہر مہینے چند ہزار روپے لا کر ان کے ہاتھ میں رکھتی تھی،
پھر بھی وہ بیٹیوں سے کبھی راضی نہیں ہوتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں ابا کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ ہمیشہ اماں جب ابا کو کم آمدنی اور زیادہ اولاد کے طعنے دیتی تو ابا بھی انہیں بیٹیاں پیدا کرنے پر مجرم قرار دیتے تھے۔ پھر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جاتی اور میں سہم جاتی تھی۔ ہم پانچوں بہنیں ایک دوسرے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی اماں ابا کی لڑائی ختم ہونے کے لیے دعائیں کرتیں اور اسی انتظار میں رہتی کہ ابا گھر سے چلے جائیں۔ ابا تو اماں سے لڑ کر چلے جاتے اور اماں اپنا سارا غصہ اپنی بیٹیوں پر اتارتی تھی۔ سارا وقت ہمیں ڈانٹ پڑتی اور ایک روز ایک آدھ کی پٹائی بھی ہو جاتی تھی۔ جب سے بڑی تینوں بہنیں کام پر جانے لگی تھیں وہاں پر انہیں کھانے پینے کو بھی مل جاتا تھا اور دوسروں کی اترن بھی پہننے کو مل جایا کرتی تھی۔ وہ لوگ تو اسی میں بہت خوش تھیں کیونکہ گھر سے انہیں سوائے لعنت ملامت کے اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ میں اور مجھ سے بڑی فرحت سارا دن گھر میں رہتی تھیں۔ ہمیں بھی معلوم تھا کہ ہم نے بھی ایک دن دوسروں کے گھروں میں کام ہی کرنا ہے۔ فرحت مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور وہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی جبکہ اماں باہر بھی تالا لگا کر جاتی تھیں۔ گھر میں 2 روٹی اور سالن اماں ہمارے لیے چھوڑ جاتی جو ہم دونوں بہنیں دوپہر کو کھا لیا کرتی تھیں۔ شام کو ابا اپنے ہوٹل سے بچا کچا کھانا لے آتے تھے اور اماں اور میری بہنوں کو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا۔ اسی لیے ہمارے گھر میں صرف ایک ٹائم چولہا جلتا تھا، باقی دونوں ٹائم تو ہم دوسروں کے گھر سے آیا ہوا کھانا ہی کھاتے تھے۔ اماں ابا نے تو کبھی ہمارے کپڑے بھی نہیں بنائے تھے۔ جو لوگوں کی اترن مل جاتی ہم وہی پہن لیتے تھے، چاہے وہ کپڑے ہمارے ناپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے۔ اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خاص طور پر میرے حصے میں تو شروع سے ہی ایسے کپڑے آتے تھے جو مجھے کبھی پورے ہی نہیں آئے۔ مجھے ایسے کپڑے پہن کر محلے میں جا کر کھیلنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ باقی بچے میرا مذاق اڑاتے تھے، اسی لیے میں نے باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی بڑی ڈرپوک اور بزدل سی تھی۔ مجھ میں خود اعتمادی کی شدید کمی تھی۔ لوگوں کی اترن پہنتے پہنتے اور ان کا جھوٹا کھاتے ہوئے میں بڑی ہو رہی تھی۔ جب 13-14 سال کی ہو گئی تو اماں نے مجھے بھی کام پر لے جانا شروع کر دیا کیونکہ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کی شادیاں اماں ابا نے صرف اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے کی تھیں۔ بڑی بہن تو ایک ایسے مرد کے ساتھ بیاہی تھی جس کے پہلے سے 2 بچے تھے اور بیوی مر چکی تھی۔ میری بہن نے بلا چوں چرا اپنے ماں باپ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے چلی گئی۔ وہ اچھا کماتا تھا اور اس نے میری بہن کی بڑی قدر بھی کی، اس لیے باجی نے میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اماں ابا کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی اور دوسری بیٹی کو ایک چوکیدار کے پلے باندھ دیا۔ اس کے حالات ہم سے تو بہتر تھے مگر ماں باپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کی بیٹی خوش ہے یا نہیں، اور وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے اپنے گھر میں ہی جیسے تیسے زندگی گزارنی ہے، چاہے شوہر اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن پلٹ کر ماں باپ کی دہلیز پر جا کر نہیں بیٹھنا۔ اسی لیے وہ جیسے تیسے گزارا کرنے لگی اور یہاں میری اماں 2 بیٹیاں بیاہنے کے بعد تیسرے کا رشتہ تلاش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں ابا اماں کو بیٹیوں سے جان چھڑانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی ان کی شادیاں کر دیں۔ میری تیسرے نمبر والی بہن اماں کے ساتھ کام پر جاتی تھی جبکہ میں اور فرحت دونوں ایک بنگلے میں جاتی تھیں جہاں ہم دونوں کام کرتی تھیں۔ اس بنگلے کی مالکن بہت اچھی تھیں۔ اس نے ہمیشہ ہمیں وہی کھانے کو دیا جو ان کے لیے بنتا تھا اور 6 مہینے بعد ہم دونوں کو 2 جوڑے موسم کے حساب سے بھی بنوا دیا کرتی تھیں۔ اسی لیے ہم دونوں بہنیں ان کے پاس کام کر کے بہت خوش تھیں۔ کم سے کم اچھا کھانے اور پہننے کو مل رہا تھا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو مجھ سے تقریباً 8-9 سال بڑی تھی، جو کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی اور وہ خوش ہو کر مجھے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز یا پیسے دے دیا کرتی تھی۔ پھر جب میری اماں نے اپنی تیسری بیٹی کو رخصت کیا تو فرحت کو اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگیں۔ مجھے میری بیگم صاحبہ نے نہیں جانے دیا کیونکہ ان کی بیٹی مانو مجھے اپنے لیے کام پہ رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری اماں کو بلوا کر ان سے بات کی کہ شگفتہ کو 24 گھنٹے کے لیے میرے پاس ہی چھوڑ دو، اس کی کھانے پینے اور کپڑے لتے کی ذمہ داری بھی میری ہوگی۔ 15 دن بعد وہ تم لوگوں سے ملنے چھٹی پر گھر چلی جایا کرے گی۔ بیگم صاحبہ نے اماں کو اس کے بدلے میں اچھی تنخواہ دینے کی بات کی تو اماں فوراً مان گئیں۔ ویسے بھی 3 بیٹیاں بیاہ چکی تھیں اور 5ویں کو اچھی نوکری مل رہی تھی، اسی لیے فرحت کو اماں نے اپنے ساتھ ہی رکھا اور مجھے مانو باجی کے پاس بنگلے میں چھوڑ دیا۔ میں اس وقت 15 سال کی ہو چکی تھی اور 16ویں سال میں تھی جب میں مانو باجی کے پاس رہنے لگی۔
وہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھیں اور ان کے بہت بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ مجھے اس لیے پسند کرتی تھیں کیونکہ میں ہر کام ان کی مرضی اور پسند کے مطابق کرتی تھی۔ انہیں کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، وہ کب کیا کھانا پسند کرتی ہیں، ان کی چیزوں کو کس طرح سیٹ کرنا ہے، اور ایک آواز پر انہیں ان کی مطلوبہ چیز مل جاتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھے 24 گھنٹے کی ملازمت دے دی اور میں بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت خوش تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں ایک کمرہ دے دیا تھا۔ میں اکیلی اتنے بڑے کمرے میں رہتی تھی جہاں پر ہر سہولت موجود تھی۔ وہ کمرہ ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ وہاں پر مجھے سونے کے لیے پلنگ، نرم بستر اور رضائی بھی میسر تھی۔ کمرے میں ہی واش روم تھا جس میں سردی گرمی کے حساب سے پانی بھی ہر وقت موجود رہتا تھا۔ کچن میں جو کھانا مالکوں کے لیے بنتا تھا وہی ملازم کھاتے تھے، اور کھانے پینے میں بالکل بھی روک ٹوک نہیں تھی۔ جس کا جتنا دل چاہتا وہ اتنا کھانا کھاتا تھا۔ اس وجہ سے بنگلے کے سارے ملازم بیگم صاحبہ سے بہت خوش تھے، اور مجھ پر تو مانو باجی کی خاص نظر کرم تھی۔ اسی لیے بیگم صاحبہ میرا اور بھی خیال رکھتی تھیں۔ مانو باجی کی دوستیں گھر میں آتی جاتی تھیں تو میں خود کھانا وغیرہ سرو کرتی تھی۔ اس وجہ سے بیگم صاحبہ نے مجھے اچھے اچھے جوڑے بھی لے کر دیے تاکہ مہمانوں کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی میرے پاس اپنے ذاتی کپڑے بھی ہوں گے، اور وہ بھی اتنے اچھے اور بہت سارے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک دم سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ بے شک میں وہاں پر نوکرانی تھی، مگر اپنے گھر میں جس طرح میں بے وقت ہو کر 15 سال گزار چکی تھی، اس کے مقابلے میں تو یہ زندگی میرے لیے جنت سے کم نہ تھی۔ آہستہ آہستہ مانو باجی کے زیر سایہ رہ کر مجھے خود اعتمادی بھی ملنا شروع ہوئی تھی، اور میں زندگی کو جینے کا کرینہ بھی سیکھ رہی تھی۔ ان کی امیر امیر دوستیں جب گھر میں آتیں اور میرے بنائے ہوئے کھانے یا چائے کی تعریف کرتیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور وہ لوگ مجھے ہر بار تھوڑے بہت پیسے یا اپنا کوئی پرانا جوڑا، پرس اور باقی چیزیں بھی دے جاتی تھیں۔ میری تو عید ہی عید تھی۔ میں جب بھی گھر جاتی تو فرحت کے لیے بھی 2-4 جوڑے لے جاتی تھی، اور اسے سب کچھ بتاتی تو وہ بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ مجھے بھی بات کر کے اپنی مالکن کے بنگلے میں نوکری دلوا دو۔ مگر اماں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھیں، کیونکہ فرحت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو گھر میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ رہتا۔ زندگی بڑی تیز رفتاری سے گزرنے لگی، اور کب میں 18 سال کی ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ مانو باجی کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی، اور اب انہوں نے اپنی بہت بڑی بوتیک بنا لی جہاں پر وہ کام کرتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کے ماں باپ کو تو ان کی شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ میری اماں نے 18-19 سال کی عمر میں اپنی بیٹیاں بیاہ دی تھیں، اور مانو باجی تو 27 سال کی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی بوتیک مارکیٹ میں سیٹ کی تھی، لیکن گھر میں بھی وہ بوتیک کے ہی کام کرتی رہتی تھیں۔ کھانے پینے کا کچھ ہوش نہیں رہتا تھا، اسی لیے میں خود ان کی پسند کی چیزیں بنا بنا کر انہیں دیتی رہتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھیں۔ ایک دن کہنے لگیں کہ شگفتہ، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے اپنی بوتیک کے لیے کچھ ماڈلز کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تم اگر یہ کام کرو تو تمہیں اچھا معاوضہ بھی دوں گی، اور تم میری بوتیک کے نہایت خوبصورت ڈریسز پہن کر ان کی خوبصورتی کو 4 چاند بھی لگا سکتی ہو۔ میں یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کہ مجھ جیسی جاہل بھلا ایسے کام بھی کر سکتی ہے۔ میں نے مانو باجی سے یہ کہا تو وہ کہنے لگیں کہ کوئی بھی انسان حقیر نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ سب چھین لیتی ہے جس طرح جینے کا ہمیں حق ہوتا ہے۔ تم بس اپنے گھر والوں سے بات کرو اور اجازت لو، باقی سب کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں جب چھٹی کے دن اماں کے پاس گئی تو میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا۔ اماں فٹافٹ پوچھنے لگیں کہ وہ تمہیں اس کام کے کتنے پیسے دیں گی؟ اگر اچھے پیسے دیں تو جو مرضی کر لو، لیکن سارے پیسے میرے ہاتھ میں آنے چاہیے۔ یہ سن کر مجھے کچھ افسوس بھی ہوا کہ میری ماں نے کبھی بھی ہمارا اچھا یا برا نہیں سوچا تھا، صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھا تھا۔ میں گھر سے واپس آئی اور مانو باجی سے کہا کہ اماں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ان کو پیسہ چاہیے۔ تو مانو باجی نے کہا کہ میں تمہاری اماں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور تم فکر نہ کرو، اس کام کے تمہیں الگ پیسے ملیں گے، لیکن پہلے کچھ دن پریکٹس کرنی ہوگی۔ پھر مانو باجی خود بھی مجھے تھوڑا بہت سکھانے لگیں، اور ایک لڑکی بھی میری ٹریننگ کروا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 15 دن میں مجھے ڈھنگ سے اٹھنا بیٹھنا آ گیا تھا، اور پھر جس دن میں نے مانو باجی کی بوتیک کا جوڑا پہن کر ان کو دکھایا تو وہ بڑی خوش ہوئیں۔ انہوں نے میری اتنی تعریف کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہی میں ہوں۔ پھر جس طرح وہ کہتی گئیں میں ویسے تصویریں بنواتی رہی، اور جب ان تصویروں کو میں نے خود لیپ ٹاپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میں ہوں۔
مانو باجی نے مجھے جب 25,000 روپے پکڑائے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چند تصویریں کھنچوانے کے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ تب مجھے مانو باجی نے کہا کہ ان تصویروں کے ایک مرتبہ میں ماڈلز لاکھوں روپے لیتی ہیں۔ میں نے تو صرف 25,000 دیے ہیں کیونکہ ابھی شروعات ہے، آگے چل کر میں تمہاری پیمنٹ بڑھا دوں گی، لیکن تم اچھا کام کرتی رہنا۔ چھٹی پر جب میں گھر گئی تو میں نے جا کر اماں کے ہاتھ میں 25,000 رکھے تو اماں اٹھ کر ہی کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بھائی اس کام میں تو بڑا پیسہ ہے، بس تم اپنی مانو باجی کو خوش رکھنا اور دیکھنا ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس دن اماں نے پہلی مرتبہ میرے لیے کچھ خاص بنایا اور مجھے اپنے سامنے بٹھا کے کھلایا تھا۔ میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے لے کر اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ چلو پیسوں کے بہانے سے ہی صحیح اماں نے میری قدر تو کی۔ مجھے مانو باجی کے لیے ماڈلنگ کا کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں جتنی مرتبہ بھی میرا گھر پہ چکر لگا تھا مجھے ابا نہیں ملے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ راتوں کو بہت دیر سے گھر آتے ہیں اور کبھی کبھی تو آتے ہی نہیں، اور تبھی یہ پتہ چلا کہ وہ جوئے کی لت میں کام کاج بھی چھوڑ چکے ہیں اور اماں سے لڑائی جھگڑا کر کے ان سے پیسے نکلواتے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اماں کو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگیں فرحت کی جلدی سے شادی کر دوں گی اور پھر تیرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈوں گی۔ میں بھی یہ سب سن کر کچھ پریشان ہو گئی۔ پھر اماں نے واقعی 1-1.5 مہینے کے اندر ہی فرحت کی شادی کروا دی۔ اماں وہاں اکیلی رہتی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیگم صاحبہ سے بات کر کے اماں کو اپنے پاس اپنے کوارٹر میں لے آؤں گی۔ اب تو میں اتنا کما رہی تھی کہ اماں کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس سے پہلے ہی ایک انہونی ہو گئی۔ دراصل میں ایک دن چھٹی پر اپنے گھر گئی تھی کیونکہ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے رات بھی ان کے پاس رکنا پڑا۔ لیکن وہ رات قیامت کی رات ثابت ہوئی کیونکہ میرے ابا نے اسی رات زبردستی میرا نکاح صادق سے کروا دیا جو ابا کا دوست تھا اور ابا کی طرح ہی جوا کھیلتا تھا۔ ابا نے اس کے پتہ نہیں کتنے پیسے دینے تھے اور وہ 2 مہینے سے مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ایک دن جب میں گھر گئی تھی تو وہ بھی ابا کے ساتھ گھر آیا تھا۔ تب اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں تو اسے اپنے ابا کا دوست سمجھ کر چاچا چاچا کہہ رہی تھی، اور وہ بدبخت میری زندگی برباد کرنے کے لیے میرا شوہر بننے کے لیے آ گیا۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، یہ بھی کہا کہ میں مانو باجی سے بات کر کے تیرا سارا قرضہ اتار دوں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ اس رات تو اماں بھی دہائیاں دے رہی تھیں، مگر ابا نے اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہوا اسے روکنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں تھا۔ اماں کو ابا نے کمرے میں بند کر دیا تھا اور مجھے کہا کہ میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا اگر تو نے اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کی۔ تب مجبوراً میں نے نکاح قبول کر لیا اور صادق کی بیوی بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں اماں کے ساتھ ابا نے کیا سلوک کیا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے تو اپنا ہی کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرا مانو باجی سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی اپنی بہنوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے کسی کے بھی فون نمبر یاد نہیں تھے اور نہ ہی میرے پاس موبائل تھا۔ ایسے ہی میری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ صادق روزانہ جوا کھیلنے کے بعد گھر آتا اور مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ وہ میرے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کرتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اذیت دے کر اسے کون سی تسکین ملتی تھی۔ اس کی 3 دکانیں تھیں جو اس نے کرائے پہ دے رکھی تھیں۔ انہی کے کرائے پر وہ عیش کر رہا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر فائدہ ایسی زندگی کا جس میں سکون اور عزت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ 20 دن ہو چلے تھے، لیکن میں نے کسی اپنے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر قدم رکھا تھا۔ صادق صبح دیر سے سو کر اٹھتا اور پھر فرمائشیں کر کر کے کھانے بنواتا تھا، اور پھر بیرونی گیٹ پر باہر سے تالا لگا کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا۔ رات کو دیر سے گھر لوٹتا تو عجیب عجیب سی فرمائشیں کرتا تھا۔ کبھی کہتا کہ مجھے یہ سوٹ پہن کر دکھاؤ، تو کبھی کہتا کہ دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ میں اس کی عجیب حرکتوں سے بے حد پریشان تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ اگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنی زندگی کو ہی ختم کر لوں، مگر حرام موت مرنے سے بھی میں ڈرتی تھی۔ بس دن رات اپنے لیے رو رو کر دعا کرنے لگی۔ صادق کو جوئے کی ایسی بری لت لگی ہوئی تھی کہ اس نے ایک ایک کر کے اپنی دکانیں بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ بڑی بازی لگاتا تھا اور ہار جانے پر ہر صورت میں پیسہ ادا کرنا لازم تھا۔ جب اس نے پہلی دکان بیچی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو اس غلط فہمی میں اتنی بڑی بازیاں لگاتا تھا کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے گا۔ لیکن نہ تو برائی کبھی پھلتی پھولتی ہے اور نہ کسی کو راس آتی ہے۔ صادق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔
جب اس نے دوسری دکان بھی بیچ ڈالی تب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح آگے چل کر مسئلہ بن جائے گا، لیکن اس نے میری بات سمجھنے کے بجائے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ تم منحوس ہو، تمہاری شکل تو بہت خوبصورت ہے لیکن قسمت اچھی نہیں ہے، ورنہ تم میرے گھر میں بہاریں لے کر آتی، لیکن تمہارے منحوس قدم اور رونے دھونے کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر تمہیں اپنی زندگی میں لایا تھا کہ تم مجھے خوش رکھو گی اور سکون دو گی، لیکن تم نے تو سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ صادق کی باتیں سن کر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہر چیز کا الزام مجھے کیوں دینے لگا تھا۔ میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ مجھے بیاہ کر میری زندگی برباد کر دو۔ مجھے اس جہنم میں جیتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میں تو اب گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ مجھے یقین آ گیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ ایک دن میں دروازے کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھنے لگی کہ کوئی وہاں سے گزرے تو میں اسے مدد کے لیے پکاروں۔ مجھے ٹھیک طرح سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، بڑی مشکل سے وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھ پا رہی تھی، لیکن صرف ٹانگوں پر نظر پڑتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی عورت کو مدد کے لیے پکاروں گی، مگر جب کافی دیر تک وہاں سے کوئی عورت نہیں گزری تو ایک سفید سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھتے ہی میں نے آواز دی اور کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کرو، میں اس گھر میں قید ہوں۔ وہ آدمی میری آواز سن کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ اور یہ تو صادق بھائی کا گھر ہے، اگر تم ان کی بیوی ہو تو پھر چپ چاپ اندر کمرے میں چلی جاؤ، کیونکہ وہ محلے کے بدمعاش مشہور ہیں، کوئی بھی ان سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ صادق پتہ نہیں کہاں سے موت کا فرشتہ بن کے آ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں کسی کے ساتھ بات کرنے اور مدد مانگنے میں لگی ہوئی ہوں تو پہلے اس نے اس آدمی کے ساتھ جھگڑا کیا اور پھر اندر آ کر مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ اس دن میرے بازو اور ٹانگ پہ بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے معذور ہو جاؤں گی، مگر شام تک میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی جب صادق نے مجھے کھانا بنانے کا حکم دیا۔ میرے پورے جسم میں اتنا زیادہ درد تھا کہ اس کے باوجود میں نے اسے کھانا بنا کر دیا اور اس کی عجیب و غریب فرمائشیں بھی پوری کی جو وہ روز کرتا تھا۔ میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے ایسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور پھر کچھ دن بعد جب صادق نے اپنی تیسری اور آخری دکان بھی بیچ دی تو میری بدنصیبی اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ایک تو اس نے جوا نہیں چھوڑا تھا، ایک ہفتے میں ہی اس پر کافی قرضہ ہو گیا تھا۔ تبھی نہ جانے کہاں سے صادق کو میری ایک تصویر مل گئی جو اس نے مجھے فون پر دکھائی۔ یہ انہی میں سے ایک تصویر تھی جو مانو باجی کی بوتیک کے لیے میں کھنچواتی تھی۔ صادق کہنے لگا تم تو ایسے کام بھی کرتی ہو، میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن اب تم کماؤ گی اور میں بیٹھ کے کھاؤں گا، آخر تمہاری خوبصورتی کچھ میرے بھی تو کام آئے۔ میں اس کی بات کچھ سمجھ نہ پائی، مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے کام دلوائے گا۔ میں کام کرنے کو بھی تیار تھی، کم سے کم اس قید خانے سے تو باہر نکلوں گی۔ لیکن اگلے دن تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی جب صادق نے مجھے کپڑے لا کر دیے اور تیار ہونے کو کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو کہنے لگا کہ ابھی کہیں جانا تو ٹھیک نہیں ہے، کل میرا ایک دوست گھر پر آئے گا، بس تم اسے خوش کر دینا۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی ہی بیوی کی عزت کا سودا کر رہا تھا۔ میں اس کے پیروں میں پڑ گئی اور کہا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، خدا کے خوف سے ڈرو، مگر اس نے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگا اب زیادہ زبان چلائی تو مار کھاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کل تمہارے چہرے پر نیلے نشان بنے ہوں اور آنے والا خوش بھی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ساری رات بے چین رہی اور اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ شام ہونے والی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ صادق گھر آیا اور مجھے تیار ہونے کے لیے کہا تو میں جان بوجھ کر اسے منہ ماری کرنے لگ گئی، جس کا وہی نتیجہ نکلا جو میں نے سوچا تھا۔ اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ مجھے مارتا تھا تو یہ بھی نہیں سوچتا تھا کہ مجھے کہاں پہ چوٹ لگ رہی ہے۔ اس وقت بھی میرے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے اور سارا جسم درد سے چور تھا۔ جب اس کا مجھے مار مار کے دل بھر گیا تو مجھے وہیں پہ روتا بلکتا چھوڑ کر باہر چلا گیا اور پھر ساری رات واپس نہیں آیا تھا۔ میں بھوکی پیاسی ایسے ہی روتے ہوئے سو گئی، لیکن یہ بھی میرے لیے کافی تھا کہ میں اس کے ناپاک ارادوں سے بچ گئی تھی۔ لیکن کب تک بچ سکتی تھی؟ 4-5 دن بعد جب میری حالت بہتر ہوئی تو اس نے مجھے پھر تیار ہونے کا کہا، لیکن میں نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا ناٹک کر لیا اور اس دن بھی میں بچ گئی۔ جب ایسے ہی 2 ہفتے گزر گئے اور میں اس کے ارادوں میں اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھی تو اس نے دوسرا پینترا آزمانے کا سوچا۔
وہ کہنے لگا کہ آج ہر حال میں تمہیں اپنے دوست کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ بڑا امیر بندہ ہے، اگر تم نے اسے خوش کر دیا تو وہ مجھے خوش کر دے گا۔ پھر اس نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا تو میں نے چپ چاپ اس کے لائے ہوئے کپڑے پہنے اور تیار ہو کر اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، مگر جیسے ہی گلی کے نکڑ تک پہنچی تو میں نے وہیں سے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں بھاگتی رہی اور میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کہاں کس علاقے میں موجود تھی۔ جب بھاگتے بھاگتے بری طرح تھک گئی تو فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی سے پوچھوں یہ کون سا علاقہ ہے اور پھر مانو باجی تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک مولوی صاحب وہاں پر آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں وہاں کیوں بیٹھی ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ بزرگ اور دیندار آدمی ہیں، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اپنے ظالم شوہر کی قید سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ مجھ سے ناجائز کام کروانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر مولوی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگا میرے گھر چلو، وہاں میری بیوی بھی ہے، رات وہاں گزارنا اور پھر مجھے بتانا، میں تمہاری ماں یا مالکن کو تلاش کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ میں مولوی کی ہر بات پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں قریب ہی اس کا گھر تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے وہاں پر کوئی بھی نہیں ملا۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، بیوی سے بھی ملوا دوں گا، تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور جب میں نے دوبارہ اس کی بیوی کا پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ بیوی تو مر چکی ہے اور بچے بھی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس کی بات سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ دنیا اتنی گر چکی ہے کہ کسی کو اپنے مقام اور مرتبے کا کوئی پاس ہی نہیں رہے گا۔ کہنے کو تو وہ مولوی تھا، مگر اس وقت میرے نزدیک کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ میں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ اسے دھکا دے کر کس طرح بچتی بچاتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور راستے بھی سنسان پڑے تھے، مگر میں ہمت کرتے ہوئے مین سڑک تک آ گئی۔ وہیں قریب ایک ہسپتال نظر آیا تو میں وہاں چلی گئی اور جا کر پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور وہاں سے ہمارا علاقہ کتنا دور ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے اور مانو باجی کے علاقے سے کافی دور ہوں، بلکہ یہ تو شہر کا دوسرا کونا تھا اور میرے پاس پیسے تک نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے رات جیسے تیسے یہیں پہ گزارنی پڑے گی، لیکن ہسپتال میں مجھے کوئی کیوں رکھتا؟ اس لیے میں نے طبیعت خراب ہونے کا ناٹک کیا اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں چونکہ بے ہوش نہیں تھی، ناٹک کر رہی تھی، اسی لیے مجھے سب کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ سٹاف نے مجھے اٹھا کر وارڈ میں ایک بیڈ پر لٹا دیا اور پھر ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا۔ اتنے دنوں کی ڈپریشن اور خوف کی وجہ سے میں کمزور تو بہت ہو چکی تھی اور مجھے بخار بھی تھا، اسی لیے بے ہوشی کے ناٹک کا بھرم بھی رہ گیا اور ان لوگوں نے مجھے ڈرپ لگا دی۔ اب میں ہاسپٹل میں کم سے کم خود کو محفوظ تو سمجھ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک جنرل وارڈ تھا جہاں پہ اور بہت ساری مریض عورتیں داخل تھیں۔ ڈرپ ختم ہوئی تو میں آرام سے ہاسپٹل کے بیڈ پر سو گئی۔ پتہ نہیں کتنی زیادہ تھکی اور پریشان تھی کہ مجھے فوراً نیند آ گئی۔ صبح تھوڑی شور شرابے سے میری آنکھ کھلی۔ نرس نے مجھے ناشتہ دیا اور دوائی کھانے کو کہا۔ تب میں نے اس سے مدد کی بات کی اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ ایک بھلی عورت تھی، اس نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ میں جلد ہی کچھ کروں گی، لیکن اب مجھے کسی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر رہنے کا کہا، مگر میں نے طبیعت کا بہانہ بنا لیا۔ اسی طرح میں اس ہاسپٹل میں 3 دن تک داخل رہی، اور یہ اس نرس کی مہربانی کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ میں اتنی بھی بیمار نہیں تھی کہ مجھے ہاسپٹل میں داخل رکھا جا سکے۔ لیکن ایسا کب تک ممکن تھا کہ میں ہاسپٹل میں پڑی رہتی؟ آخر مجبور ہو کر مجھے اس نرس کے گھر جانا پڑا، جہاں وہ اپنے 10 سال کے بیٹے اور 7 سال کی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور دونوں میاں بیوی مل کر گھر کی گاڑی کو چلا رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے 2 دن گزرے تھے۔ نہ ہی وہ نرس مانو باجی کا پتہ چلانے میں کامیاب ہوئی تھی اور نہ ہی میری اماں کا کچھ پتہ چلا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس علاقے میں جانے دو، میں خود ہی آگے اپنے گھر چلی جاؤں گی، لیکن اس نے 1 دن کی مہلت مانگی اور پھر ٹھیک تیسرے دن جب اچانک سے میرے سامنے اماں اور مانو باجی آئیں تو میں رونے لگ گئی۔ میں اماں اور مانو باجی کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ سچ مجھ بے ہوش ہو گئی۔
ہوش آیا تو اماں اور مانو باجی میرے پاس بیٹھی تھیں اور وہ نرس بھی وہیں پر موجود تھی۔ اس نے میرے بتائے ہوئے ایڈریس کو جیسے تیسے سمجھتے ہوئے مانو باجی سے رابطہ کیا تھا اور پھر وہ انہیں لے کر یہاں آئی تھی۔ تب اماں نے بتایا کہ جب میرا نکاح ہوا اور میں گھر سے رخصت ہو گئی تو ابا نے اس پیسے کو بھی چند دن میں اڑا دیا جو صادق کی طرف سے ملا تھا۔ حالانکہ ابا نے اس کے کافی پیسے دینے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مزید پیسے ابا کو دے کر چلا گیا تھا۔ اماں روزانہ ابا کے ساتھ لڑتی اور میرا پتہ ٹھکانہ پوچھتی تھیں۔ ایک دن اماں جوئے کے اڈے پر پہنچ گئیں اور ابا سے سب کے سامنے پوچھنے لگیں کہ شاید کوئی بتا دے، مگر ابا کو غصہ آیا تو انہوں نے اماں کو اتنا مارا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ تب ابا وہاں سے بھاگ گئے اور باقی لوگ اماں کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اماں پتہ نہیں کتنے دن ہسپتال میں داخل نہیں۔ دوسری طرف ابا کا کچھ پتہ ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں کو لاوارثوں کی طرح ہسپتال میں پڑے ہوئے جب 15 دن گزر گئے اور اس کے بعد وہ گھر گئیں، تب پڑوسی ان کو کھانا پینا دیتے رہے، لیکن اماں کے گھر جانے کے کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور انہیں لاوارث سمجھ کے دفنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر ماں کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ پرسکون ہو گئیں۔ پھر اماں نے اپنے ہوش و حواس کو کام میں لاتے ہوئے اپنی بیٹیوں سے رابطہ کیا جو ان کے اچانک غائب ہونے پر پریشان تھیں، اور پھر فرحت کے ساتھ مانو باجی کے پاس گئی۔ مانو باجی پہلے ہی مجھے ڈھونڈنے میں مصروف تھیں۔ وہ 2-3 مرتبہ ہمارے گھر بھی گئیں، لیکن وہاں پہ تالا ہی ملتا تھا اور محلے والے کچھ بتاتے نہیں تھے، لیکن انہیں کچھ پتہ ہوتا تو بتاتے۔ مگر وہ بہت برا وقت تھا جو اماں نے دیکھا اور جو میں نے گزارا۔ جب اماں مانو باجی کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اس بھری نرس کے ذریعے ہی وہ مجھ تک پہنچ سکیں۔ پھر مانو باجی مجھے اور اماں کو اپنے ساتھ لے گئیں اور انہوں نے صادق کے خلاف رپورٹ کروائی اور خلا کا مقدمہ بھی درج کیا۔ 2 ہفتوں کے اندر ہی میری خلا ہو گئی اور میں اس منحوس رشتے سے آزاد ہو گئی تھی جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ مجھے اپنے جسم اور دل کے گھاؤ بھرنے میں کافی وقت لگا، مگر اس سب میں اماں کی ممتا مجھے مل گئی۔ میری بہنیں جو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہی تھیں اور اپنی زندگیوں میں مصروف تھیں، وہ بھی مجھ سے ملنے آئیں، اور پھر 2 مہینے بعد میں نے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس بار اپنی بہنوں کی بھی مدد کرتی تھی اور ماں کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس واقعے کو پورے 4 سال ہو چکے ہیں۔ اماں بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر جا چکی ہیں، لیکن میں ابھی تک مانو باجی کے لیے ہی کام کرتی ہوں۔ 6 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی اور میں ان کے ساتھ ان کے نئے گھر چلی گئی۔ بوتیک میں اب میرا کام صرف ماڈلنگ کرنا نہیں، بلکہ میں نے ایز اے سیلز گرل بھی وہاں کام کرنا شروع کر دیا ہے اور کبھی کبھی ماڈلنگ بھی کر لیتی ہوں۔ لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود جب بھی وہ سب کچھ مجھے یاد آتا ہے تو میری روح لرز جاتی ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ دیکھا تھا کہ جس کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں پورے 22 سال کی ہو گئی ہوں اور ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں خود کو مکمل طور پہ اس قابل بنانا چاہتی ہوں کہ کبھی کسی کی محتاج نہ رہ سکوں، اور اس سب میں سب سے زیادہ ساتھ مانو باجی نے دیا ہے۔ سوچتی ہوں کہ وہ بھی تو اس دنیا میں بسنے والی انسان ہے۔ کاش ہم سب مانو باجی اور اس نرس جیسے رحم دل اور انسان دوست بن جائیں تو دنیا امن کا گہوارہ ثابت ہوگی۔ آپ سب کو میری آپ بیتی کیسی لگی اور آپ میرے ان حالات کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔